السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج آپ کا ٹاپک ہے سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ۔ سر سید احمد خان نے جب قومی زندگی میں قدم رکھا اس وقت مسلمان پریشان حالت میں تھے اور تعلیمی، معاشرتی، سیاسی حیثیت میں بہت نچلے درجے پر تھے۔ سر سید احمد خان سے مسلمانوں کی یہ حالت نہ دیکھی گئی اور انہوں نے مسلمانوں کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے قوم کے سامنے علی گڑھ کالج کا منصوبہ پیش کیا۔ بعد میں یہ منصوبہ بعد میں ایک تحریک کی صورت اختیار کر گیا، جس کا مقصد مسلمانوں کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا اور انہیں معاشرے میں ایک باوقار مقام دلانا تھا۔ قوم کے قابل ترین افراد نے ان کا ساتھ دیا اور سر سید احمد خان مرتے دم تک اس تحریک کی خدمت کرتے رہے۔ سر سید احمد خان کی جو خدمات آپ لوگوں کے سلیبس میں شامل ہیں، اس میں آج ہم سر سید کی تعلیمی خدمات پڑھیں گے۔ پہلے اس کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ مسلمانوں کی معاشرتی اور معاشی حالت کا انحصار سرکاری ملازمت پر تھا اور مسلمان سرکاری ملازمت سے محروم ہو چکے تھے۔ ان کے پاس کوئی ذرائع معاش نہیں تھا۔ اپنی حکومت کے دوران، یعنی جب مسلمانوں کی انڈیا پہ حکومت تھی، تو اس دوران مسلمان فوج، عدلیہ، انتظامیہ کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ اب ان تمام عہدوں پر جو انگریزوں نے ہندوستانیوں کے لیے مخصوص کر دیے تھے، وہاں پہ ہندو تعینات کیے جانے لگے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ انگریز ہندوؤں کو ترجیح دینے لگے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اعلیٰ عدالتوں میں جب مسلمان ہندوستان پر حکومت کرتے تھے تو اعلیٰ عدالتوں میں فارسی رسم الخط رائج تھا۔ اب فارسی کی بجائے سرکاری زبان جو تھی انگریزی کر دی تھی، بلکہ فارسی زبان وہاں پہ رائج تھی۔ اب سرکاری زبان انگریزی کر دی گئی اور مسلمان انگریزی زبان سے علیحدہ رہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ مسلمانوں کی ثقافت کو ختم کرنے اور ان کے مذہب کو آلودہ کرنے کی دانستہ کوشش ہے۔ سر سید احمد خان نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کی ترقی کا راز حصول تعلیم میں ہی مضمر ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی۔ اس سلسلے میں انہوں نے تعلیمی خدمات کے حوالے سے کچھ اقدامات کیے جو ہم یہاں پہ پوائنٹس کی شکل میں پڑھیں گے۔ پہلا آپ دیکھیں، مدرسہ مراد آباد اور غازی پور۔ سر سید احمد خان 1859 میں مراد آباد میں صدر الصدور مقرر کیے گئے۔ اب صدر الصدور کا مطلب یہ ہے کہ سر سید احمد خان اپنے پیشے کے لحاظ سے جج تھے۔ صدر الصدور کا مطلب ہوتا ہے چیف جج، یعنی جو بہت سارے جج ہیں سینیورٹی کے حساب سے وہ بڑے جج تھے، چیف جج تھے۔ یہ مراد آباد میں انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا جس میں انگریزی بھی پڑھائی جاتی تھی۔ 1863 میں ان کا تبادلہ غازی پور میں ہو گیا تو انہوں نے غازی پور میں بھی ایک مدرسہ قائم کیا۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام، سر سید نے اس بات کو محسوس کیا کہ جب تک انگریزی ادب کا ترجمہ اردو میں نہیں کیا جاتا اس وقت تک جدید علوم کی روشنی کا برصغیر میں پھیلانا ممکن نہیں۔ چنانچہ غازی پور میں 1863 میں انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد مغربی علوم کو اردو زبان میں ان کا ترجمہ کرنا تھا تاکہ برصغیر کے تعلیم یافتہ افراد اس سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ اس سوسائٹی کی زیر نگرانی سائنس، ادب اور تاریخ کی بہت ساری کتابوں کا ترجمہ اردو میں کیا گیا۔
تیسرا پوائنٹ دیکھیں، مسلمانوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی۔ شروع میں سر سید نے تعلیم کو عام کرنے کے لیے جو کوششیں کی وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، ان کے کام میں ہندو بھی برابر کے شریک تھے۔ سائنٹیفک سوسائٹی میں بھی ہندو شامل تھے اور دونوں فریق ان کی جو بھی کوششیں تھیں ان سے مستفید ہو رہے تھے۔ 1867 میں ہندوؤں نے بنارس میں اردو کے خلاف تحریک شروع کر دی۔ اس واقعے نے سر سید کی سوچ کو بدل دیا۔ دراصل اردو ہندی اور فارسی زبانوں سے، یعنی اردو جو ہے وہ ہندی اور فارسی زبانوں سے مل کر بنی تھی اور بتدریج قومی زبان کی حیثیت اختیار کر رہی تھی۔ اس لحاظ سے یہ ہندو اور مسلمانوں کی مشترکہ زبان تھی، لیکن ہندوؤں نے اردو کی مخالفت کی۔ سر سید نے یہ سوچا کہ اگر ہندو اتنی سی بات نہیں مانتے تو پھر بر صغیر میں مشترکہ قومیت کا کیا امکان ہو سکتا ہے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ پیش کیا تھا، چنانچہ اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو صرف مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے وقف کر دیا۔ سر سید کے نزدیک مسلمانوں کی پسماندگی کا حل صرف تعلیم کی صورت میں ہی انہیں نظر آتا تھا، چنانچہ وہ تعلیم اول اور تعلیم آخر کے مقولہ پر کاربند رہے۔ سر سید کی رائے تھی کہ تعلیم سے تمام مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو جدید مغربی علوم کے حصول کی ہمیشہ تلقین کی۔ 4 نمبر پہ دیکھیں، کمیٹی خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان، ٹھیک ہے، یہ بہت مشکل ورڈنگ ہے۔ اصل میں انگلش میں ایک سوسائٹی قائم کی گئی، یعنی سوسائٹی فار ایجوکیشنل پروگریس آف انڈین مسلمس، ٹھیک ہے۔ آپ اس پوائنٹ کو انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں جو کہ آسان ہے۔ تو سر سید احمد خان نے 1869 میں انگلینڈ کا دورہ کیا۔ وہاں انہوں نے آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیز کے اندر جو تعلیم جاری تھی اس کا مطالعہ کیا، تو وہ مغربی تعلیم سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ مسلم نوجوانوں کو صرف اگر زندگی کی جد و جہد میں آگے لے کر آنا ہے تو مغربی قوموں کی قدم کے ساتھ قدم ملا کر انہیں چلنا پڑے گا، یعنی ان کو مسلمانوں کو اس قابل بنانا پڑے گا کہ وہ دوسری قوموں کے قدم سے قدم ملا کر چل سکیں۔ چنانچہ 1870 میں برصغیر جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ایک سوسائٹی قائم کی، یہی جس کا نام ہم لوگ سوسائٹی فار ایجوکیشنل پروگریس آف انڈین مسلم آپ کے 4 پوائنٹ میں لکھا ہوا ہے، جس نے مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ میں محمڈن اورینٹل کالج قائم کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس مقصد کے لیے محمڈن کالج فنڈ کمیٹی تشکیل دی گئی، جس نے کالج کے لیے چندہ کی فراہمی کی ذمہ داری جس کو دی گئی کمیٹی کو، جو محمڈن کالج فنڈ کمیٹی قائم کی گئی۔ 5 پوائنٹ دیکھیں، ایم اے او کالج علی گڑھ کا قیام۔ ایم اے او کالج اس کا مطلب ہے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج۔ یہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی محمڈن کالج یعنی 5 پوائنٹ جو ہم نے دیکھا ہے، سوسائٹی بنائی گئی، کمیٹی بنائی گئی انڈین مسلمانوں کی پروگریس کے لیے، تو اس کمیٹی نے 1875 میں سب سے پہلے علی گڑھ میں ایم اے او ہائی اسکول قائم کیا۔ 1876 میں سر سید احمد خان جب ملازمت سے فارغ ہو گئے، بیسیکلی یہ جج تھے،
تو انہوں نے اب اپنا سارا وقت تعلیمی اصلاح کی طرف صرف کرنا شروع کر دیا اور آخرکار 9 جنوری 1877 کو MAO کالج علی گڑھ کا افتتاح کیا۔ یہ جلد ہی جدید تعلیم کا ایک مرکز بن گیا۔ اسی کالج نے کئی ایسے مسلمان لیڈر تیار کیے جن کا کام بے مثال تھا اور جنہوں نے آئندہ قوم کی باغ دوڑ سنبھالی۔ آخری پوائنٹ دیکھیں، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔ MAO کالج علی گڑھ کی حالت جب اطمینان بخش ہو گئی، وہ صحیح طریقے سے کام کرنے لگ گیا، تو سر سید کو خیال آیا کہ ایک کالج سے برصغیر کے مسلمانوں کی تعلیم کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو انہوں نے مزید کالج قائم کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ مسلمانوں کی حصول تعلیم کے لیے ان کو بہت سارے لوگوں کو بھی آمادہ کرنا ان کے لیے ضروری تھا۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے سر سید نے 1886 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی۔ اس کانفرنس کے پیش نظر جو مقاصد تھے، اس میں ملک بھر میں مغربی تعلیم کو فروغ دینا، مغربی طرز کی درس گاہیں بنانا، دینی تعلیم کا خاطر خواہ انتظام کرنا، دینی تعلیم کے مدارس کو برقرار رکھنا۔ اس کانفرنس کے اجلاس ہر سال مختلف شہروں میں منعقد ہوتے تھے۔ ان اجلاس میں نہ صرف تعلیمی مسائل بلکہ قوم کو درپیش جو اور مسائل تھے ان پر بھی غور کیا جاتا تھا۔ تو مسلمانوں کو بیدار کرنے، انہیں حصول تعلیم کے لیے آمادہ کرنے اور ان میں نئی زندگی کے آثار پیدا کرنے میں یہ کانفرنس بڑی حد تک کامیاب ثابت ہوئی۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں نے سر سید کے تعلیمی پروگرام میں بڑی گرم جوشی سے حصہ لینا شروع کر دیا۔ اوکے۔